السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگوں سے چند ایک باتیں جنرل سی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے لیکچر کی طرف بھی آتے ہیں کہ جو روزمرہ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پر پٹواری حضرات جو ہیں وہ فرد جمع بندی جو ہے، ایز یوزول میں آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ کہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تو تاکہ سب کو جو ہے وہ نالج جو ہے وہ ملتا رہے۔ پٹواری حضرات جو فرد جمع بندی لینے جاتے ہیں تو وہ عام طور پر لوگوں سے 1000 2000 3000 روپیہ لے جاتے ہیں، تو اس کی فیس تو جو ہے وہ نومینل سی ہے سرکاری، تو لیکن پٹواری حضرات جو وہ اس معاملے میں بڑے بادشاہ بندے ہیں۔ چلیں، بہرحال آج شیرر جو ہے نا ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں فرد جمع بندی کا تعارف بھی آپ لوگوں سے کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں کچھ جو ہے وہ اضافہ ہو اور میرا بھی جو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریوائز ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ایک جو ہے میں نے زری فرد جمع بندی رکھی ہے، اس میں کالم آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں ٹوٹل اس میں جو ہے 11 کالم ہے۔ یہ جہاں پہ میرا ہاتھ ہے یہ کالم نمبر 1 ہے، یہ یہاں پہ یہ کالم نمبر جو ہے یہ 11۔ تو جو اس کا پہلا کالم نمبر ہے وہ ہوتا ہے جی کھیوٹ نمبر، کہ جو کھاتا ہے وہ اس میں اس کا نمبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کالم ہوتا ہے خطونی نمبر، کے اس میں موقع پر قابض کتنے لوگ ہیں، کاشتکار کتنے ہیں۔ یہ کھیوٹ نمبر خطونی نمبر جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی پراپرٹی کی پہچان نہیں ہوتا، کیونکہ پراپرٹی 5 مرلے میں، 4 مرلے میں، 2 مرلے میں، ایک کنال میں جگہ جگہ پہ آگے جو فروخت ہوتی رہتی۔ تیسرا کالم ہے نام پتی دار، ماں نمبردار اور جمع دار، اس کے جو پتی دار یا نمبردار ہوں گے اس میں جو ہے کالم تیسرے میں اس کا ذکر پٹواری اگر چاہے تو کرتا ہے۔ کالم نمبر 4 میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مالک کون کون ہیں، یہ سارے مالک ہیں، آگے ان کا حصہ اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے، 1/4 3/4 2/4 جتنا بھی ہوتا ہے۔ کالم نمبر 5، کالم نمبر 5 میں عام طور پہ وہ جن کو آگے کاشتکاری کے لیے زمین دی ہوتی ہے ان کا ہوتا ہے۔ کالم نمبر 6 میں نام چاہ اور دیگر وسائل آبپاشی، یہ عام طور پر خالی چھوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد پراپرٹی کا ایک خسرہ نمبر ہوتا ہے جو پراپرٹی کی صحیح پہچان ہوتا ہے۔ خسرہ نمبر نکلنے سے پراپرٹی کی صحیح پہچان نکل آتی ہے، جس طرح انسان کا ایک آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اسی طرح خسرہ نمبر ہوتا ہے۔ خسرہ نمبر کے آگے اس پراپرٹی میں قلعہ نمبر آ جاتے ہیں۔ اگر پراپرٹی جو ہے وہ مرلوں میں فروخت ہوئی ہے تو 20/1، پھر 20/1/2، پھر 20/1/1، پھر 20/1/3، اس طرح سے یہ خاص پہچان کے لیے جو اس کی قلعہ نمبران ہے اور خسرہ نمبر جو ہے نا ان دونوں سے پراپرٹی کی جو ہے وہ صحیح پہچان ہوتی ہے، جس طرح انسان کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 7 میں خسرہ نمبر ہے، 8 میں رقبہ، ما قسم اراضی کے رقبہ جو ہے وہ نہری ہے، چاہے جون سا بھی رقبہ ہے، کمرشل ہے یا زرعی ہے یا رہائشی ہے۔ لگان جو مزارع ادا کرتا ہے یہ کالم نمبر 9 ہے۔ رقبہ تشریح و مال یہ کالم نمبر 10 ہے، اور یہ 11 جو ہے نا یہ خاص طور پہ پٹواری کے لیے کیفیت کا کالم ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ کالم ہیں وہ پہلے 7 ہیں فرد جمع بندی میں۔ تو یہ تو ہم نے جو ہے فرد جمع بندی دیکھ لی۔ اس میں ٹوٹل حصہ جو ہے وہ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک ایک بندے کا نام لکھ کے اس کے آگے حصہ جو ہے لکھا جاتا ہے، پھر بعد میں حصہ جو ہے اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ اس بندے کا حصہ اتنا ہے، اس بندے کا حصہ اتنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک رقبے میں زیادہ مالک ہوں تو ان کو جو ہے وہ کو شیئرر یا کو اونر جو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سیکشن جو ہے وہ 44 ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سائٹیشنز کی طرف آتے ہیں کہ کو شیئرر جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو ٹیکسٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ ویئر ون آف ٹو
آر مور کو اونرز آف اموویبل پراپرٹی، جہاں پر ایک یا ایک سے زیادہ مالک ہوں اموویبل پراپرٹی کے، لیگلی کمپیٹنٹ ان دیٹ بہاف، وہ قانونی طور پر اس قابل ہوں، ٹرانسفر از شیئر آف سچ پراپرٹی، اس پراپرٹی میں سے اپنا شیئر جو ہے وہ فروخت کرنے کے، آر اینی انٹرسٹ دیر، یا کسی بھی قسم کا جو انٹرسٹ ان کا وہاں پر سیف ہے اس کو آگے منتقل کرنے کے، دا ٹرانسفری ایکوائرز، جس کو وہ بیچیں گے ٹرانسفری کو، وہ وہی چیز حاصل کر لے گا جو ایک ٹرانسفر جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ رائٹ تھا، ایز ٹو سچ شیئر آر انٹرسٹ، اس شیئر کی حد تک یا انٹرسٹ کی حد تک، اینڈ سو فار ایز اٹ از نیسیسری ٹو گیو افیکٹ ٹو دا ٹرانسفر، دا ٹرانسفررز رائٹ جوائنٹ پوزیشن آر ادر کامن پارٹ آر پارٹ انجوائمنٹ آف دا پراپرٹی، تو جو بیچ رہا ہے بندہ اس کا جو جوائنٹ پوزیشن تھا یا جو بھی کامن رائٹ تھا وہ آگے منتقل ہو جائے گا کس میں، جس کو وہ بیچ رہا ہے اس میں منتقل ہو جائے گا سارا، اینڈ ٹو انفورس اے پارٹیشن آف دا سیم، تو پھر وہ بندہ جو اس نے خریدی ہوگی رقبہ جو ہے وہ پارٹیشن اس کی انفورس کر سکے گا، تقسیم کا دعویٰ کر سکے گا، بٹ سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن اینڈ لائبلٹیز افیکٹنگ ایٹ دا ڈیٹ آف ٹرانسفر، اس شرائط اور لائبلٹیز کے اندر رہتے رہتے جو شرائط جو ہیں وہ اس بندے کے پاس تھیں جو بیچنے والا تھا، جن چیزوں کا وہ مالک تھا، آگے جس کو ٹرانسفر ہوا وہ بھی صرف انہی چیزوں کی حد تک مالک رہے گا، دا شیئر آر انٹرسٹ سو ٹرانسفر، جو اس کا ٹرانسفر ہوا ہے، where the transferee of a share of a dwelling house belonging to an undivided family is not a member of the family، لیکن کہتا ہے کہ اگر رہائشی مکان ہو تو کسی ایسے بندے کو بیچ دیا جائے جہاں پہ جو اس فیملی کا ممبر نہ ہو تو پھر اس کے لیے قبضہ نہیں ملے گا، اس کو سوری وہ قبضے کے لیے اس کو پارٹیشن کا دعویٰ کرنا پڑے گا، لیکن اوپر والے تمام رائٹس جو ہے نا ان میں سے کچھ رائٹس اس کو اویلیبل نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پہ پردہ کا سسٹم ہوگا، فیملی رہ رہی ہوگی تو پھر ویسے کچھ رائٹس جو ہے نا اس کو نہیں ملیں گے پارٹیشن کا دعویٰ سے پہلے۔ نتھنگ ان دس سیکشن شیل بی ڈیم ٹو انٹائٹل ہم ٹو جوائنٹ پوزیشن، یہ دیکھیں نا وہ کہتا ہے پھر جوائنٹ پوزیشن نہیں ملے گا اگر وہ بندہ اس فیملی کا جو ہے وہ پارٹ نہیں ہے، آر ادر کامن آر پارٹ آف انجوائمنٹ آف دا ہاؤس۔ سب سے پہلے یہ کہ جوائنٹ اونر کہتے کس کو ہیں اس کی طرف ہم تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک مالک تھا، اس کا قلعہ نمبر 1 تھا، ایک جو ہے ایک مالک تھا اس کا قلعہ نمبر 1 تھا، اب قلعہ نمبر 1 میں 8 کینال ہے، قلعہ کہہ لیں یا ایکڑ کہہ لیں، چلے ایکڑ کی بات کر لیتے ہیں، 8 کینال ہے اس میں، اب 4 جو ہیں وہ اس کے بیٹے تھے، آسان مثال تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے، 4 اس کے بیٹے تھے، اب وہ باپ فوت ہوا، چاروں بیٹوں میں جو ہے وہ 2 کینال جو ہے وہ آ گئی، اب ان کے نام پہ چاروں خسرہ نمبر میں جو خسرہ نمبر اس کا ہوگا اس خسرہ نمبر میں برابر کا 2 کینال حصہ جو ہے وہ آ گیا۔ میں سادہ سے سادہ الفاظ میں اس لیے تاکہ عام بندے بھی اگر کوئی لیکچر میرا سن رہے تو ان کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے باتوں کی، تو پھر کیا ہوگا، اب یہ اسپیسیفائی نہیں ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ کون سی 2 کنال کا مالک ہے، دوسرا بیٹا کون سی 2 کنال کا مالک ہے، ہاں قلعہ نمبر 1 میں وہ 2 کنال کے برابر کے حصہ دار ہیں، وہ ہیں کو شیئرر، لیکن ان کا حصہ اسپیسیفائی نہیں ہے، وہ حصہ اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو خان کی تقسیم یا پھر کورٹ کے تھرو جو ہے وہ ان کو تقسیم کروانی پڑے گی، یہ ہیں جی جوائنٹ اونرز، کو شیئرر جن کو ہم بولتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ قانون کی نظر میں ان کی جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ کیا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ مشترکہ کھاتہ دار جو ہوتا ہے وہ ہر انچ میں مالک ہوتا ہے اور خاص حصہ بغیر اجازت کے دوسرے مالکوں کی وہ فروخت نہیں کر سکتا، وہ اپنا حصہ شیئر فروخت کر سکتا ہے لیکن خاص حصہ فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ پارٹیشن نہیں ہوئی ہوتی رقبے کی۔ یہ ہولڈ کیا گیا، یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، PLD 1998 سپریم کورٹ پیج نمبر 1509 میں۔ اگر مشترکہ کھاتہ ہو اور وہاں پہ مالک 4 5 یا زیادہ ہوں تو کوئی بغیر دوسروں کے پوچھے نہ تو تعمیر کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ تو تعمیر کر سکتا ہے بغیر کے پوچھو، اور رقبہ اگر زرعی ہو تو نہ ہی وہاں سے درخت اکھاڑ کے بیچ سکتا ہے کیونکہ اس درخت میں بھی سب کی ملکیت مشترکہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہولڈ کیا گیا تھا PLD 1998 سپریم کورٹ 1509 پیج نمبر پہ۔ لیکن مشترکہ کھاتہ دار جو ہیں ان میں سے کسی بھی ایک بندے کو اس اراضی کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بھی اس کا اتنا ہی مالک ہوتا ہے جتنا دوسرا بندہ مالک ہوتا ہے، یہ بھی ہولڈ کیا گیا تھا سپریم کورٹ 1509/1998 PLD میں۔ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے، یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہولڈ کی گئی تھیں۔ مشترکہ کھاتہ دار کا ہر کھاتہ میں قبضہ تصور ہوگا
2001 CLC سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج نمبر 1514۔ کھاتہ دار جو ہیں ان پر لمیٹیشن جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پہلے ہی اونر ہوتے ہیں، جو جب مرضی اس کی تقسیم یا جو بھی دعویٰ دائر کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2001 CLC پیج نمبر 1413 پر یہ ہولڈ کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح ہو کہ وہ مشترکہ کھاتہ دار تو ہو لیکن نہ ہی اس کا قبضہ ہو، نہ ہی کاشت تو کرتا ہو، تو پھر وہ ساتھ والی زمین پر حق شفا کا جو ہے نا وہ پریمپشن کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ 2001 CLC 1447 پیج نمبر پر یہ ہولڈ کیا گیا۔ کو شیئرر کے خلاف تقسیم کا دعویٰ ہو سکتا ہے، بے دخلی کی درخواست یا بے دخلی کا دعویٰ جو ہے نا نہیں ہو سکتا۔ 2004 CLC پیج نمبر 623 پر یہ بات جو ہے وہ ہولڈ کی گئی ہے۔ مشترکہ کھاتہ دار ہر انچ میں ہر جگہ پر مالک ہوتا ہے، یہ ہولڈ کیا گیا 2006 CLC 1346 پیج نمبر پہ۔ CPC کے تمام آئینی ضابطے جو ہیں وہ کو شیئررز پر لاگو ہوتے ہیں، یہ ہولڈ کیا گیا PLD 1970 سپریم کورٹ پیج نمبر 1 پر۔ مشترکہ کھاتہ دار کا قبضہ ہر انچ پر تصور ہوگا، ہر فٹ پر تصور ہوگا، اور اس کو زبردستی طاقت سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 2004 CLC پیج نمبر 995 پر ہولڈ کیا گیا۔ مشترکہ کھاتہ دار کے خلاف کوئی قانونی میعاد نہ ہے، 2014 MLD پیج نمبر 1116 پر یہ بات ہولڈ کی گئی ہے۔ مشترکہ کھاتہ دار اپنا حصہ جو ہے نا وہ بیچ سکتا ہے، لیکن سپیسیفائی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر اس کے پاس قبضہ موجود ہو تو پھر وہ قبضہ بھی آگے فروخت کر سکتا ہے اور حصہ بھی اپنا فروخت کر سکتا ہے۔ یہ ہولڈ کیا گیا تھا 2014 PLD لاہور پیج نمبر 417 پر۔ مشترکہ کھاتہ دار اپنے حصہ کی حد تک مخصوص خسرہ نمبر فروخت کر سکتا ہے، یہ ہولڈ کیا گیا 2016 YLR پیج نمبر 1604 پر۔ تو امید ہے جی آج کا لیکچر آپ لوگوں نے جو ہے وہ سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ میرے لیکچر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب لوگ کچھ سیکھیں، مجھے سجیشنز بھی دیں کہ کس ٹاپک پہ آپ لیکچر سننا چاہتے ہیں، میں اس ٹاپک پہ جو ہے وہ لیکچر بنا دیا کروں گا تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں، مجھے بھی اچھا لگے، میرا بھی اچھا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو سب دوستوں کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ چینل جو ہے نا اس کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔